آپ فرماتے ہیں بدعت کی یہ تعریف کہ ہر نیا کام جو ہے وہ حرام ہے، یہ بالکل بندہ ایجاد بندہ ہے، یہ لوگوں نے خود بنائی ہے۔ وہ کام جس کی اصل قرآن و سنت میں نہ ہو اور وہ قرآن و سنت کی کسی دلیل کے معارض ہو، وہ قابل آئے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ میرا شریف قرآن و سنت کی کس دلیل کے معارض ہے؟ تو آخر علماء کس لیے بنے ہیں؟ بس اللہ ذکر تعلمون نہیں آتا تو کسی جس کو کوئی زور لگ جاتے اس سے خدا کو بندو کیوں جہالت کی ابھی گہرائیوں میں گر رہے ہو اور کون سی گمراہ کر رہے ہو؟ انور شاہ کشمیری صاحب صدر مدرسین دارالعلوم دیوبند بدعت کی یہ زیادہ تعریف پیش کر رہے ہیں کہ وہ فعل قرآن و سنت کے کسی آیت یا روایت کے مقابل آئے اور محکم آیت و روایت کے مقابل آئے تو وہ اس معارض آنے کی صورت میں آپ اس کو بدعت قرار دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں اس وقت حیات و خدمات امام اہل سنت، اب اس کو نقلی یہ دیوبند کے لوگ ہیں اور ان کو امام اہل سنت قرار دے رہے ہیں، لیکن حوالہ کے طور پر انہیں کے دوسرے پروفیسر محمد عبدالحی فاروقی نے ان کے حالات نقل کیے ہیں اور 1935 کے یہ حالات یو پی اسمبلی میں جو کمیشن کا قرار کیا لکھنؤ کے حالات میں شیعہ سنی مقابلے کے اندر اس کے سامنے بیان دیتے ہوئے شیخ الاسلام جناب دیوبند کے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی وہ بیان دے رہے ہیں کہ صحابی وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ سے بحالت ایمان میں نہ ہو اور ایمان پر قائم رہا ہو۔ مدح صحابہ کا جلوس نکالنا اور نظمیں پڑھنا بدعت نہیں ہے۔ ہر زمانے میں مدح صحابہ کا طریقہ جدا جانا رہا ہے، اس لیے یہ موجودہ طریقہ بھی اگر جلوس کی شکل میں آ جائے تو بدعت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی برائی کی تو آپ نے حکم دیا تھا کہ حضرت ابوبکر کی تعریف میں مجمع عام کے اندر قصیدہ پڑھا جائے۔ اب میں پوچھتا ہوں جناب جو کہتے ہیں مدح صحابہ کا طریقہ ہر دور میں جدا جانا ہے، مطلب قصیدے کو پھینک کر یار لوگوں نے جلوس بنا لیا، یہ ہم مانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت احسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے یار کی تو نے تاریخ کو نہیں لکھی، ذرا سناؤ تو صحیح تھا۔ تو انہوں نے وہ قصیدہ پڑھا، آپ کی شان میں شان یہ زبان منی تھی، وہ پڑھا، ہمارا یہ ایمان ہے۔ مگر میں پوچھتا ہوں کہ آخر حسین النبوی کے پاس کون سا ٹیکسال ہے کہ اپنے قصیدے کو تو لکھنؤ میں جلوس ثابت کر لیں جی، اور پیارے رسول کا سیلیبریشن کرنا بات مرید تو کہہ کے اور فیض فراہو کا حکم ہوتے ہوئے قرآن مقدس کا اور صحابہ کا صرف میلاد اور فنہ علیہ بکا کے ساتھ یہ کہنا سنن نسائی اور دار ترمذی کا کہ اے معبود آج کی صورت میں اللہ نے جو ہم پر نعمت کی ہے ہم اس کے تذکرہ کے لیے مجلس سجائے بیٹھے ہیں اور رسول فرمائے ان اللہ یراہی بکم الملائکہ، اگر تم اس منظر سے احسان کی تعریف میں بیٹھی ہو تو اللہ تعالیٰ آج پر تمہاری اس مجلس پر فخر فرمانا ملائکہ کے درمیان بیٹھ کر۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس قصیدے سے اگر جلوس ثابت ہوتا ہے تو قرآن کے فیض فراہو سے اور نبی پاک اپنے دل بنانے سے طریقہ جدا جانا رہا ہے، تو جہاں اتنا موقف ہے کہ اگر وہ ہے تو اس کے جلوس کیسے بنتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ایک قصیدے سے جلوس کیسے بنتا ہے؟ اگر لکھنؤ میں شیعہ کمیونٹی کے مقابلہ کے لیے مدح صحابہ کا جلوس بدعت نہیں ہے تو پھر پوری دنیا میں حضور کے بزرگوں کے سامنے میلاد کا جلوس نکالنا بھی بدعت نہیں ہے، بلکہ یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی روکنا چاہے خلفاء راشدین کی تعریف کرنا مستحب ہے، لیکن اگر اسے روکا جائے تو وہ فرض ہے، تو جس سے روکا جائے تو فرض ہو جاتا ہے۔ تو آج میں کہتا ہوں کہ جب اس کو روکا جا رہا ہے حتیٰ کہ شدت کے ساتھ لوگ زخمی کر دے گئے تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ کرنا بھی فرض ہے۔ ماشاء اللہ حضرت اکابر علماء صاحب فتاوی کے دستخط ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا حضرت الرحمان امروی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن سانپوری، خلیفہ عظیم الامت تھانوی، حضرت مولانا مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد اعجاز علی شیخ الادب دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی کے والد، حضرت مولانا محمد ابراہیم نریابی مدرس دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا اسد حسین شاہ صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی مدرس دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا قاری محمد طیب محتمم دارالعلوم دیوبند، مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے،
مولانا محمد رسول خان صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا نبی حسن فاضل دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا انوار الحسن روحی صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، اور اس کے علاوہ غیر منتظم ہندوستان کے وزیر اور بہت سے دوسرے اکابر علماء کے دستخط بھی، جن میں مولانا منظور نعمانی اور مولانا خلیل الرحمان سجادی ان کے دستخط بھی موجود ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کہانی ہے جو ہم نے اس تازہ کتاب حیات و خدمات بشکر لکھنوی جو النجم رسالہ اس زمانے میں چمکا رہا ہے، یہ پوری تفصیل آپ اس میں موجود تھی۔ آج اس سے آنکھیں بند کر کے ہم سے پوچھا جاتا ہے جی کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، اب آپ کو سمجھ آئی کہ فرض واجب کیا ہوتا ہے؟ شاید اور مستحب کام پر بھی اگر کوئی روک لگاتا ہے تو یہ ان کو خود تسلیم ہے تو واجب ہو جاتا ہے۔ تو آج اگر گولیاں چلائی جاتی ہیں آستان مصطفیٰ پر، جلوسوں میں ان کو مجروح کیا جاتا ہے، ان کے سینے پر گولیاں چلائی جاتی ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ ایسی حالت میں ان لوگوں کو جن کو روکا گیا، اور ایک بلکہ یہ کام تو وہ ہے جو سنت ہے سرکار کی سیلیبریشن تو ہم پہلے یہ پیش کر چکے ہیں، مگر ایک جائز مستحب اور مستحسن کام پر جب روک لگائی جائے اور بقوت اسے روکا جائے تو پھر اسی فتویٰ کے مطابق میلاد النبی کے جلوسوں کا اہتمام کرنا، مدح محمد کریم کا اہتمام